آج کے سبق میں ہم اس نقطے پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کے سوا کن کن کو معبود بنایا گیا ہے۔ اللہ کے سوا اس زمین پر کس کس کی عبادت کی گئی؟ یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ غیر اللہ کی پوجا پاٹ انہیں پکارنا اس پر آپ گفتگو کریں گے اور قرآن کی مختلف آیتیں اپنے دعوے پر پیش کریں گے کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی پر جو ایک باریک سا پردہ ہے وہ اس کے مالک نہیں، وہ ایک مکھی بنانے پر قادر نہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اس طرح کی آیتیں جب آپ پیش کریں گے تو مشرکین کے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں، وہ بت پوجتے تھے اور انہیں منع کیا گیا کہ بتوں کی پوجا پاٹ، پکار، نظر و نیاز نہ دو۔ ہم انبیاء اور اولیاء کی پکار کرتے ہیں، یہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی اور یہ اشاعت التوحید والوں کی زیادتی ہے کہ بتوں والی آیتیں ہم پر فٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وہاں بت مراد ہوتے ہیں، من دون اللہ کا اطلاق انبیاء پر، اولیاء پر نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں وہ بڑی شد و مد سے اپنے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے اور بتوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب بتوں کے بارے میں، تو بہت ضروری ہے اس نقطے پہ گفتگو کرنا کہ اللہ کے سوا اس دھرتی پر کن کن کو معبود بنایا گیا۔
کیا پتھر کے بے جان بتوں کو ہی پوجا گیا؟ پتھر کے بے جان بتوں ہی کی پکار کی گئی، یا انبیاء، اولیاء، فرشتے، جنات، سورج، چاند، ستارے، ان کی بھی پوجا پاٹ ہوئی؟ اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 115۔ سورت کا نام ہے المائدہ۔ آیت نمبر ہے 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے میدان میں اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ بنا لو مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہین دو معبود من دون اللہ اللہ کے سوا؟ جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن نے غیر اللہ کی پکار سے منع کیا، بت مراد، وہ اس پر غور فرمائے۔ یہاں عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ محترمہ مریم، ان کی بھی پوجا پاٹ ہوئی اور ان کی بھی عبادت ہوئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ جہاں آئے بت مراد ہوتے ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ مریم پر من دون اللہ کا اطلاق ہوا یا نہیں ہوا؟ انبیاء پر، حضرت عیسیٰ پر من دون اللہ کا اطلاق ہو رہا ہے، اور ان کو الہ بنایا گیا اور ان کو معبود بنایا گیا۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، سورۃ توبہ ہے جی، صفحہ نمبر ہے 173۔ سورت کا نام ہے التوبہ۔ آیت نمبر ہے 31۔ بالکل اس صفحے کے آخری لفظ ہے جی، حرف ہے آخری۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ
والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، احبار جمع حبر کی، بڑا عالم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، پیروں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح بیٹے مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے سوا رب بنایا۔ رب بنانے کا کیا مطلب تھا؟ وما امروا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے معبود کی، لا الہ الا ہو۔ یہاں علماء پر اور درویشوں پر من دون اللہ کا اطلاق ہوا ہے جی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آتا ہے اس سے بت مراد ہوتی، حضرت عیسیٰ پہ اطلاق ہوا من دون اللہ کا، حضرت مریم پہ اطلاق ہوا من دون اللہ کا، اور احبار و رہبان پر بھی اطلاق ہوا من۔ تو عبادت کن کن کی گئی؟ حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوئی، مائی مریم کی عبادت ہوئی، علماء کی عبادت ہوئی، اور پیروں کی بھی عبادت ہوئی۔ میں کل آپ کو ایک جگہ دکھا چکا ہوں، بس اس کا حوالہ لکھ لیں، سورۃ نوح آیت نمبر 24، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سوان، وہ 5 نام ہیں جی، 5 نام۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، قوم نوح کے نیک بندوں کے یہ نام ہیں۔ عبادت و پکار ود کی، سوا کی، یغوث کی، یعوق کی، اور نصر کی بھی عبادت ہوئی۔ سورۃ سبا نکالیں جی، صفحہ نمبر ہے 300 کتنا ہے جی؟ 389، 389۔ تین 391 پہ آئیں گی، ایک ورق آگے چلے جائیں گے۔ سورت کا نام ہے سبا، آیت نمبر ہے 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے، اَہَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا پاٹ کرتے تھے؟
یہ تمہارے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، تمہاری پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قالو، تو فرشتے جواب میں کہیں گے سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا دوست کار ساز تھا، من دونہم، ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ پوجا پاٹ کرتے تھے جنوں کی۔ معلوم ہوا ملائکہ کی بھی پوجا پاٹ کی گئی، ان کی بھی عبادت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دھرتی پر جنات کی بھی پوجا پاٹ ہوئی۔ میں اس پر کتنی باتیں کہتا چلا جاؤں، بیان کرتا چلا جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند، ستارے، ان کی عبادت کرتی تھی۔ ہدہد نے کیا کہا تھا کہ ملکہ سبا اور وہ جو قوم ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، شمس پر من دون اللہ کا اطلاق ہوا، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا، تو سورج کی بھی پوجا پاٹ ہوئی، سورج کی بھی، چاند کی بھی، ستاروں کی بھی، آگ کی بھی، انبیاء کی بھی، اولیاء کی بھی، حضرت عیسیٰ کی، مائی مریم کی، فرشتوں کی، جنات کی۔ ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہو، توجہ آپ کو دلاؤں گا، تو وہ تو بڑی معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، وفی روایت لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا۔ شرم نہیں آتی اس ممبر و محراب کے وارث طبقے کو جو اس غداری پہ اتر آیا ہے کہ لوگوں کے عقائد خراب کیے جائیں۔ وہ بت پوجتے تھے، بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو نہیں دیکھتے کہ میرے آقا یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنایا؟ سجدہ۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ اتخذوا کی جو تعبیر ہے، اس میں یہ بھی معنی ہم کر سکتے ہیں، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں۔ جو کام مسجد میں کرنے چاہیے تھے وہ سارے کام انہوں نے قبروں پہ کیے۔ پختہ بنانا تھا مسجد کو، پختہ بنایا قبروں کو۔ روشن کرنا تھا مسجدوں کو، کمکمے جلائے قبروں پر۔ غلاف چڑھانا تھا بیت اللہ پر، غلاف چڑھائے قبروں پر۔ بوسہ لینا تھا حجر اسود کا، چوما گیا مزاروں کی چوکھٹ اور قبروں کو۔ ایک دن مقرر تھا مشرق مغرب کے لوگ آئیں، اللہ کے گھر آئیں، حج۔ اس کے مقابلے میں سالانہ بزرگوں کا عرس ایجاد کیا۔ یہ حج کی نقالی ہے، عرس ہے نا، یہ حج کی نقالی ہے۔ باقاعدہ جب اس کی طرف وہ سفر کرتے ہیں تو مجھے خود اتفاق ہوا، ایک مرتبہ مجھے خود، میں نے جھنگ سے جانا تھا آگے احمد پور سیال کی طرف، تو بڑی مدت کی بات ہے، میں پڑھتا تھا اس وقت، تو
کوئی بس جھنگ سے احمد پور سیال کی نہیں ملتی تھی، سلطان باہو کا عرس لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہر بس سلطان باہو جائے گی، وہاں سے آپ آگے جائیں جہاں جانا ہے، کوئی بس ادھر ادھر نہیں جائے۔ مجبوری تھی، زائرین کی ایک بس ایبٹ آباد سے آ رہی، ہم بھی اس میں چڑھ گئے، تو انہوں نے شروع ہو گیا باہو حق باہو سچ باہو بے شک باہو شروع۔ میں نے کہا ہو یہ نقل ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، وہی اس طرف جا رہے ہیں تو اسے پکارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بنا لیا انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں، جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام انہوں نے کہاں کیے؟ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ ذرا لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کس کو بت نہ بنانا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بت بنتی ہے؟ اور پھر قبر آپ کی؟ فرمایا ہاں، یعبد، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ لوگ عرضیاں لٹکائیں، منتیں مانیں، سجدے کریں، بکرے چھترے چڑھائیں، دیگیں پکائیں، غلاف چڑھائیں، انہیں پکاریں، تو وہ قبر کیا بن جائے گی؟ کیا بنے گی؟ بت۔ کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے میرے آقا فرماتے ہیں وہ بت ہے۔ تم مطمئن رہو، ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پہ فٹ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پر فٹ کرتے ہیں۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے؟ بت۔ اور پوجنے والے کون ہو گئے؟ اب تو تمہارا اعتراض ہی بے جا ہو گیا کہ اشاعت و توحید والے زیادتی کرتے ہیں اور بتوں والی ایتیں ہم پہ فٹ کرتے ہیں۔ ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پہ فٹ کرتے ہیں۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ بت۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر کو کس طرح محفوظ کیا؟ مجال ہے کوئی پہنچ سکے قبر منور تک؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ کہاں حضرت عائشہ کا حجرہ، پھر نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی دیوار، پھر بیر لوہے کی جالیاں، اس کے بعد انہوں نے بڑے میز رکھ دیے اب 4-4 فٹ، اس جالی سے بھی 4 فٹ 5 فٹ دور، ہاتھ بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں روزے دی جالی چوم لین دے، چومنا کوئی نہیں۔ وہاں قریب جائیں ذرا، خدا گواہ جب بھی کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، ایک یہاں سرگودا کے پیر صاحب تھے، عمرے پہ گئے، میں بھی عمرے پہ گیا ہوا تھا، جانتا تھا میں انہیں، وہ مجھے جانتے تھے، تو وہ روضہ رسول پہ گئے تو میں بھی چلا گیا، بھئی یہ کرتا کیا ہے؟ میں پیچھے کھڑا ہو گیا پچھلی صفوں میں، تو اس کے ساتھ 5-6 مرید تھے، آگے پیر صاحب کھڑے ہیں، پیچھے مرید اس طرح کھڑے، اس طرح انجن کے پیچھے ڈبے نہیں ہوتے اس طرح پیچھے، ساتھ کھڑا ہونا تو وہ
سمجھتے ہیں نا بے ادبی. وہ پیر صاحب اور میں جیل میں اکٹھے رہے تھے، 2-3 مہینے ہم اکٹھے رہے تھے. تو اس میں بڑا ہمارا تعارف تھا، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو پیر صاحب نا اب بولتے تو نہیں ہیں، تو جھولی یوں کر کے ایسے 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 کر رہے ہیں نبی پاک کی قبر منور کی طرف. آیا نہ ایک شرطا، اس نے لگایا نا ہاتھ جھولی میں، کہا یلا، اور پیر صاحب کو پکڑ کے نا اس نے پھیرا، ادھر سے مانگو، کعبے کی طرف کر. اس کا منہ کعبے کی. اس نے کہا جھولی پھیلانی ہے تو ادھر پھیلا. تو بڑا یعنی ان کا ایسا انتظام ہے. مجال ہے کوئی آدمی قریب جائے چومے نہ. میرے والد صاحب فرماتے تھے جب میں حج پہ گیا تو میرے ساتھ ایک ملک تھا وہ بتی. مدینے گئے تو مجھے ہر روز کہتا ہے مولوی جی کتھے بندیال تے کتھے مدینہ تے یہ روزے دی جالی بھی نہیں چومنی تے پھر حج کس دا. وہ سمجھتے ہیں بھئی حج روزے دی جالی نو چومن دا نا. ایسے احمق اور پاگل لوگ ہیں. اور میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، ایسا کام نہیں کرتے. ایک دن صبح کی نماز کے بعد مجھے کہتا ہے آپ جائیں جی میں تے آج جالی چوم کے آئیں. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے عربی میں شرطے کو کہا بھئی آندہ پہ ہی ذرا خیال کری. میں چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے، چہرہ اترا ہوا، رنگ اترا ہوا. میں نے کہا ملک صاحب خیر ہوئے، جالی شالی نہیں چومی؟ اس نے کہا اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے نے، اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے. بالکل قریب کو نہیں جا سکتے. اللہ نے میرے آقا کی قبر منور کو شرک سے کس طرح محفوظ کی. اللہم لا تجعل قبری وسن. جالی کو کوئی ہاتھ بھی لگا لے تو وہ قبر تو نہیں ہے نا. اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، چلو آپ کی معلومات کے لیے کہہ دیتا ہوں، ورنہ خطیب لوگ یہ گلاں عام طور تے نہیں دستے. میرے پیارے پیغمبر کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، بڑا اختلاف. دن میں اختلاف کو نہیں، سوموار مکہ. تاریخ کیا تھی اس میں اختلاف. 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول. اہل تشیع 17 کے قائل. اہل تشیع 17 تاریخ کو جلسے کرتے، وہ 17 کے قائل. یہ تو صرف ربیع الاول کے مہینے میں تاریخوں کا اختلاف. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں آپ کی ولادت 10 محرم لکھی. چلو مہینے کا اختلاف ہو گیا. وہ کہتے ہیں 10 محرم کو آپ کی ولادت. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ ہر وقت لوح محفوظ میں ٹکی ہوئی ہے. تو میں نے کہا انہوں نے لوح محفوظ دیکھی ہوگی، اس میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہو. تو پھر آپ ذرا ہمت کریں اور 10 محرم کو میلاد منائیں، مزہ بڑھائے. ادھر سے ان کا گھوڑا ہوگا، ادھر سے تمہارے بیل گاڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھ میں بھی چھریاں تلواریں ہوں گی، تمہارے ہاتھ میں بھی مصنوعی عربی لباس اور تلواریں ہوں گی. پھر دونوں جب پہنچو گے نا کسی مین چوک پہ، بالکل صحیح تصویر آئے گی شیعہ سنی بھائی بھائی. اختلاف ہے ولادت کی تاریخ میں، کوئی متعین نہیں. دیکھیں اگر میلاد کا منانا کوئی سعادت کی بات ہوتی، اس کے منانے سے گناہ معاف ہوتے اور بڑے شرف کی بات ہوتی، تو صحابہ کو تاریخ ولادت کی تحقیق کرنی چاہیے. اتنی جو سعادت کی بات تھی، ان کے پاس تو مواقع تھے. میرے آقا کی پھوپھی صفیہ زندہ تھی،
ابو طالب زندہ تھے، حضرت علی کی والدہ محترمہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ زندہ تھیں، ام ایمن موجود ہیں۔ ام ایمن حضرت آمنہ کی لونڈی ہیں، اور جب وہ حضرت آمنہ میرے نبی کو ننیال ملوانے لے گئی تھیں مدینے، اور واپسی پہ ان کا انتقال ہوا، تو جس جگہ پہ ان کا انتقال ہوا انہوں نے نبی پاک کا بازو ام ایمن کے حوالے کیا تھا کہ میرا تو آخری وقت آ گیا ہے، اس کی عمر صرف 6 سال ہے، اسے اس کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیں۔ تو ام ایمن سے پوچھا جا خود حضرت حلیمہ مسلمان ہوئی، تو چلو حضرت حلیمہ سے پوچھ لیتے، چلو یار پتہ نہ لگدا لیکن انہوں کھوج تے لانی چاہیے، چلو نہ پتہ لگتا، پیچھے لگتے کھوج لگاتے، کسی نے کھوج نہیں لگی۔ اختلاف ہو گیا، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 10 محرم، رمضان، مختلف اقوال ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی دعا سن کر آپ کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کیا، اور ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کر اس دن کو بدعات سے محفوظ کر دیا، قبر کو شرک سے محفوظ کر دیا، اور ولادت کے دن کو بدعات سے اللہ نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، فرمان ہے آپ کا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ وہ لوگ اذا ماتا جب مر جاتا تھا، فیہم ان کے اندر، الرجل الصالح، کس طرح ممبر و محراب پہ بیٹھ کے پوپلے منہ بنا کے بیان کرتے ہو، وہ تو بت پوجتے تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ میرے نبی کہتے ہیں اذا ماتا فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس بزرگ کی تصویر وہاں لٹکا دیتے، اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے بدتر لوگ یہی ہیں۔ کون؟ نیک بندوں کی قبروں کو پوجنے، اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ آگے چلیں جی، مسئلہ الہ کے جو مبادی ہیں، بنیادیں ہیں، ابتدائیہ ہے، وہ میں نے 2-3 دنوں میں آپ کو پڑھا دیا، سمجھا دی۔ مسئلہ الہ کی تفصیل ہم کرنا چاہتے ہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ کے سامنے پہلے دن میرے نبی نے یہی کہا تھا، قولوا لا الہ الا۔ اس کا جواب کیا آیا؟ پتھر۔ اس کا جواب کیا آیا؟ بد دعائیں، تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا۔ اور یہ کہنے والا بھی سکا چچا ہے، میرے نبی کا پڑوسی بھی ہے، چچا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ پتھروں کی بارش، میرا نبی خون میں نہا گئے، گلے میں رسیاں، رستے میں کانٹے، ماننے والوں کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹانا، قتل کی تدبیریں، وطن سے بے وطن کرنے کے مشورے، پھر مدینے میں بھی چین نہ لینے دینا، بدر، احد، خندق۔ سچی سچی بات کریں آپ، میرے نبی کی جو دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں ہے کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو نہ پکارو؟ نہیں۔
حضرت ابراہیم کے نام کی نظر و نیاز نہ دو ہے، وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں، ان کے سامنے سجدے نہ کرو، وہ مختار کل نہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے اختیار میں نہیں ہے کہیں؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے سجدے نہ کرو، ان کی پکارے نہ کرو، ان کو نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ مختار کل نہیں، عالم الغیب نہیں، نفع نقصان کے، میرا نبی یہ بات کہتا ہی نہیں، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ پھر وہ سیخ پا کیوں ہوئے؟ کیوں آگ لگ گئی ان کو؟ بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گیا، چچا بھتیجے کے مقابلے میں آ گیا، ماموں بھانجے کے مقابلے میں آ گیا، بھائی سکے بھائی کے مقابلے میں آ گیا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، خدا کی قسم اتنی نفرتیں ہو گئی۔ حضرت سعد کا سکا بھائی ہے، مشرک ہے، ماں ہے مشرکہ ہے، بدر میں ان کا بھائی گرفتار ہو گئے، اور جو گرفتار ہوئے تھے ان کی مشکیں باندھی جا رہی، یعنی کپڑوں سے نا پیچھے ہاتھ کر کے نا ان کو باندھا جا رہا ہے، قیدی بنایا گیا۔ ان کے بھائی کو ایک صحابی مشکیں باندھ رہا ہے، سامنے سے سعد آ گئے، بھائی نے دیکھا کہ بھائی جان آ رہے، دل میں آیا بھائی ہے سفارش کرے گا، میں نہ باندھ میری ضمانتیں چھوڑ دے، کدائی نہیں جاندا۔ تو حضرت سعد قریب آئے، تو حضرت سعد نے کہا ذرا کس کے بنی، اس دی ماں کول پیسے بڑے نہیں، ماں تو ان کی بھی تھی، ذرا کس کے بنی، اس دی ماں کول پیسے بڑے نہیں، فدیہ چنگا لبے گا۔ یہاں تک نوبت پہنچی، صرف اس کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ۔ اس میں تو کہیں نہیں تھا کہ ان کے سجدے نہ کرو، نظر و نیاز نہ دو، تمہاری پکارے وہ نہیں سنتے۔ پھر تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی، الہ کا مفہوم وہ جانتے تھے، الہ میں کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، کن صفتوں کا حامل الہ ہوتا ہے، وہ یہ جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے اور پیچھے لا ہے، اور اللہ کے ساتھ بچا ہے، صرف اللہ بچا ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے، جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے پلے ککھ نہیں، ان کو سمجھ آ گئی، اس لیے کہ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ ہماری مادری زبان پنجابی، کسی کی اردو، کسی کی سندھی، کسی کی بلوچی، کسی کی پشتو، مادری زبان۔ یہ مادری زبان کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے، حالانکہ پدری زبان ہونی چاہیے، پدری زبان، لیکن نہیں، مادری زبان کا مقولہ مشہور ہے۔ لطیفتاً کسی بندے نے کہا، بے ٹیچر نے کسی بچے سے پوچھا، یہ مادری زبان کہتے ہیں، پدری کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے کہا اماں ابے نو بولن ہی نہیں دیندی، اس لیے مادری کہتے ہیں، کہ باپ تو بول ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ تو ہماری زبان چونکہ اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، تو ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پر سجدے بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا سمجھ کے پکارتے بھی رہتے ہیں کہ وہ ہماری پکارے سنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب، مختار کل، نفع نقصان کا مالک، نظر و نیاز ان کے نام کی دیتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں الہ کے معنی کا پتہ، الہ کے مفہوم کا پتہ نہیں۔
الہ کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ ہمارا جو قصبہ ہے بندیال، یہاں بڑا کلیش ہے دونوں فرقوں کا۔ میرے پردادا یہاں آئے تھے، مولانا سلطان محمود نامی، وہ فارسی کے بہت بڑے امام تھے، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بندیال میں انہی سے فارسی پڑھی۔ پھر میرے دادا تھے مولانا فضل کریم، وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے پڑھا تھا، اور حضرت صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ عمر میں کوئی تھوڑا ہی فرق ہوگا حضرت صاحب کا اور ان کا، شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، اور حضرت صاحب کے بے تکلف دوستوں میں میں نے پتہ آپ نے سنا ہے نا، میں نے بھائی حدد متا سلیمان متا حدد نو بلکیس دیر تے بلکیس بھیجیا ایلچیاں نو تحفے دے کے سلیمان دیر۔ دادا جی سے حضرت صاحب نے پوچھا، سنا لاہور تقریر ہوئی ہے، کنی ہوئی ہے؟ دادا جی نے کہا جی کہ پوچھ دیو جی، لاہوری بڑے خوش ہیں بھئی میاں والی کا مولوی آیا ہے، متے کو جائز قرار دے۔ او میں نے تو متے کا نام ہی نہیں لیا۔ اس نے کہا جی آپ جو کہتے تھے سلیمان متا حدد نو، وہ لاہوری متے سے وہ دوسرا متا مراد لیتے۔ تو ہمارے دادا ان کے ساتھ بے تکلف تھے، حضرت صاحب کے ساتھ بہت بے تکلف تھے۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میری جو بیٹی ہے نا، یہ کسی لڑکے کے ساتھ نا اس کی آنکھیں چار ہو گئی ہیں اور اس کی طرف مائل ہے، تو آپ کوئی تعویذ دیں، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو، بیٹی کے دل میں اس لڑکے کے بارے میں نفرت پیدا۔ حضرت صاحب نے کہا تعویذاں نال کے ہوندا، انہوں کوئی سمجھا۔ اس نے کہا جی نہیں جی کچھ کرے۔ حضرت صاحب نے کچھ لکھ کے دے دیا۔ آج کل تو تعویذوں کا باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے، اس کے دن مقرر ہیں۔ بعض لوگوں نے موچی بٹھائے ہوئے، مستقل موچی بیٹھے، وہ اندر گانٹھے لگا۔ ہمارے 18 بلاک کے نیچے ایک موچیوں کی دکان تھی، جوتیاں بناتے تھے وہ، تو وہ کہتا ہے بھئی ایک عورت نا تعویذ لے کے آئی تو مجھے کہتی ہے ایک چمڑے اس کو بند کرو، اور وہ دے کے چلی گئی، مجھ سے تعویذ گم ہو گئی۔ میں نے کہا اب کیا کروں؟ میں نے نا ایک کاغذ پہ سارے فلمی ایکٹروں کے نام لکھ دیے جتنے تھے، اس کو میں نے بند کر کے نا سی کے اس کو دے دیا بھئی یہ گل۔ وہ میری جاننے والی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا پوچھتے ہو، تعویذ بڑا کم بکھا ہے۔ اب تو کاروبار بن گیا، لوگوں نے کاروبار بنائے، یہ حرام ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ ہاں شرک بھی نہیں کہا جا سکتا، افراط تفریط ہو گئی۔ کوئی آئے کوئی چیز لکھ کے دے دو، اسے مؤثر حقیقی نہ سمجھو، ٹھیک ہے، لیکن تعویذ نہ لینے والے کا ایمان بنسبت لینے والے کے مضبوط ہے۔ جو نہیں لیتا اس کا ایمان لینے والے کی نسبت مضبوط ہے۔ میں خود اس کا قائل نہیں، نہ کبھی لکھا ہے نہ کبھی دیا ہے، کسی کے گلے میں دیکھوں تو اچھا بھی نہیں لگتا، بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اسے شرک بھی نہیں کہا جاتا۔ حضرت صاحب نے اسے لکھ کے دے دیا۔ کچھ دنوں کے جو پنجابی میں آپ لڑکے بیٹھے ہیں نا وہ تو بڑا لطف لے، اور جو پنجابی میں نہیں ہے وہ لفظ ایسا میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے، نہ عربی میں آتا ہے نہ اردو میں آتا ہے، میں اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ پنجابی والے مزہ لیں گے۔ تو حضرت صاحب نے دادا جی سے پوچھا مولوی فضل کریم ہو؟ وہ ایک آدمی آیا تھا جس کی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ خراب تھی اور تعویذ لے کے گیا تھا، اس کا کی بنیا؟ دادے نے آکھا جی اسے رات ادل گئی آئی۔
اسے رات ادھل گئی آئی، یعنی اسی رات وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، اسی رات جب تعویذ آپ کا گیا نا وہ بھاگ گئی۔ تو حضرت صاحب مسکرا کے کہتے ہیں وت کچھ اثر تا تعویذ دا ہویا نا، کچھ اثر تا تعویذ دا ہویا نا۔ تو ہمارے بندیال میں بڑا کلیش ہے، وہ مغرب کی جانب ان کی مسجدیں، مشرق کی جانب ہماری مسجد، علمی مرکز ہے ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی، اب تو نہیں رہا، پہلے تھا۔ تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے بندیال، جلسہ ہوا، تشریف لائے۔ تو حضرت شیخ کو بھی پتہ تھا کہ وہ بڑا مرکز ہے بریلویوں کا اور بڑے عالم ہیں وہاں بھی۔ حضرت شیخ القرآن بغیر کسی کو بتلائے چپ چاپ اکیلے ان کی مسجد میں جا پہنچے۔ میں نے بتایا نا کہ بہادری تو ان پر ختم تھی، دلیری بڑی کہ مسجد میں پہنچے۔ ملک کھڑے تھے دو، سرداری نظام ہے ہمارے بندیال میں، بڑے بڑے چودھری ملک، یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یہ بھی ہمارے ہی شہر کے، بڑے بڑے ملک چودھری سردار وڈیرے، تو وہ نیچے کھڑے تھے۔ حضرت شیخ نے کہا میں کیمبل پور سے آیا ہوں، اپنے پنڈ کا نمبر ڈال۔ تو یہاں کسی کام کے لیے آیا تھا، پتہ چلا کہ بڑے عالم ہیں، تو میں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ ذمہ دار ہے، چودھری ہے، وہ بھی ملک تھے، انہوں نے کہا آؤ جی۔ تو ہمارے جو وہ چودھری ہیں نا ملک، رکھ رکھاؤ بڑا ہے، ایسے نہیں ہے متکبر یا اس طرح، رکھ رکھاؤ بڑا ہے، مطلب ہمیں ملیں گے تو ہمارے گھٹنے پہ ہاتھ لگائیں، سیدھے کھڑے ہو کے ہمیں بھی نہیں ملے گئے۔ یہ جی کیمبل پور سے آئے ہیں، نمبردار ہیں اپنے پنڈ کے، انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت شیخ القرآن کو وہ کہتا ہے، وہ عالم جو تھے، ہاں جی پوچھو جی۔ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھنا ہے۔ اس نے کہا تو ایڈا وڈا ہو گیا تے نالے کلمے دا معنی نہیں آندا؟ انہوں نے کہا جی ساری زندگی حال وائے نے، فرصت ہی نہیں لبھی، تو آج میں یہاں آیا تھا تو میں نے کہا چلو یہ بڑے عالم ہیں ان سے پوچھ لیتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ حضرت شیخ نے کہا نہیں کوئی، میں نے سمجھ آ گئی، یہ میری زبان ہے، نہیں کوئی دا کی میں نہ، مگر میں نے سمجھ آ گئی بے مگر کا کیا میں نے۔ مولوی جی یہ معبود کی، یہ تو پنجابی نہیں ہے، یہ تو عربی ہے، میں عربی نہیں جانتا، میں تو جٹ ہوں، ساری زندگی حل چلایا ہے میں نے، اور یہ عربی کا لفظ ہے، میری زبان کا لفظ نہیں۔ اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ میں نے کہا نہیں کوئی، سمجھ آ گئی، لائق سمجھ آ گئی، مگر سمجھ آ گئی، یہ عبادت کیا ہے؟ یہ تو میری زبان کا لفظ نہیں، یہ تو عربی ہے، معبود بھی عربی، عبادت بھی عربی، الہ بھی عربی۔ ہوں اس کو کچھ کوئی سمجھ آ گئی بھئی یہ جٹ نہیں، یہ یملا بنے ہویا اور یہ جٹ نہیں، ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ۔ میں نے کہا نہیں کوئی لائق مگر، ساری سمجھ آ گئی ہے۔ مولوی جی یہ پوجا کی، پوجا میری زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ جس زبان کا لفظ ہے میں اسے جانتا ہی نہیں۔ ہندی میں پوجا کسے کہتے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اس نے اب آخری معنی کیا، نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ۔ تو حضرت شیخ القرآن کی طبیعت میں تھوڑا سا لاؤبالی پن تھا، یعنی بات آئی اور کر دی، اور تیز بات کرتے تھے۔ اب ذرا سننا ہے، پہلے وہ کر چکا تھا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ، اب اس نے میں کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ۔ حضرت شیخ نے کہا واہ مولوی جی واہ، ایڈی ساری پوجا
او میں سمجھ آندی نہیں، تو ایڈا سارا پرستش کڈ مارے۔ اب وہ کہتا ہے الہ کیڑا سیگا، شیخ کو کہتا الہ کیڑا سیگا، میں کہا سیگا کس نال کھادا جاندہ، سیگا کیا ہوتا ہے، سیگے کا مجھے کیا پتا ہے کہ سیگا کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو پتہ چل گیا، اس نے کہا تو مولوی غلام خان تھے نہیں، انہوں نے کہا تو اس کو چھوڑ کے میں کون ہوں، من الہ دا میں نہ دس۔ اس نے طالب علموں کو کچھ اشارہ کیا، ذرا یضربو، تو حضرت شیخ کہتے ہیں میں کہا مولوی صاحب گل سن، یہ مار کے سمجھانا ہی نا پھر من سمجھ آ گئی، تو یہ اونج سمجھانا ہی تو من کک سمجھ نہیں آئی۔ والد صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے ملک بھیجے، وہ ہمارے جو ملک تھے ہماری جماعت کے، وہ حضرت کو وہاں سے نکال کے طلبوں کے جھرمٹ سے بڑی مشکل سے واپس لائے۔ تو والد صاحب اور حضرت شیخ بھی بہت بے تکلف تھے آپس میں۔ تو والد صاحب نے کہا بھائی کیا ضرورت تھی، کیوں گیا وہاں، آپ کو کوئی نقصان پہنچتا، کون ذمہ دار تھا؟ تو والد صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہویا جان دو، کی فائدہ ہویا؟ تو حضرت شیخ کہتے ہیں مولانا دو ملکان دے پیرا تلو میں زمین کٹ آئے، میں نکل رہا تھا اور وہ ملک مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے کچھ شک سانوی پہ گیا، الہ دا میں نہ دس۔ ان کے سامنے جب لا الہ الا اللہ ہوا تو سیکھ پاؤ گے، اور آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے بھی رہتے ہیں، ان کو نافع و ضار سمجھتے ہیں، عالم الغیب مختار کل سمجھتے رہتے ہیں۔ تو پھر الہ کا مفہوم سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ الہ کون ہوتا ہے، الہ میں کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے، میں انشاءاللہ بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا، میں اسے علمی بھی زیادہ نہیں کروں گا اور مشکل بھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ اسے نہ بھی لکھے ویسے بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ مولانا حسین علی کی قبر منور کو اور روشن کر دے، رحمت کی برکھا برس۔ یہ جو میں الہ کی تعریف کرنے لگا ہوں نا، میں اس پر قرآن سے 20 دلائل بھرا پڑا ہے قرآن۔ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری، دو صفتیں جس میں مان لی جائیں گی اسے الہ مان لیا، چاہے زبان سے اسے الہ کہے یا بے شک زبان سے نہ کہے، وہ صفتیں ہیں ہی الہ کی، جس میں وہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا، الہ، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہتا رہے میں کوئی ان کو الہ مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لیکن وہ دو صفتیں اگر کسی نبی ولی فرشتے میں مان لی تو اس نبی ولی کو اس نے کیا مان لیا، یہ زبان سے کہنے نہ کہنے کی میں نے بار بار کہا ہے، اس پر میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ ابھی ہم نے ایک جگہ پڑھی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، رب، اربابن۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آیا، حاتم طائی بھی عیسائی تھا، عدی بھی عیسائی تھا، اپنی فوج کا کمانڈر تھا، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، یہ عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، انہوں نے اپنے مولویوں پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا، عدی کے پاؤں تلے سے زمین نکل، وہ میرے آقا کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟
عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا؟ میں عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا ہوں، کسی عیسائی نے اپنے مولویوں کو رب نہیں کہا، کسی عیسائی نے اپنے پیروں کو رب نہیں کہا، اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا۔ سنیے، اب میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے مولوی حلال کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے اس کو حلال مان لیتے تھے کہ جی بالکل، اور جس چیز کو تمہارے مولوی حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے اس کو حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ جی زبان سے تو وہ بھی اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں کہتے تھے، رب والی صفتیں مانتے تھے۔ تو قرآن نے کہا انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب۔ یہ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ۔ دو صفتیں ہیں الہ کی، الہ ہی میں پائی جاتی ہیں، جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا۔ دو صفتوں میں پہلی صفت ہے وہ عالم الغیب ہے، پہلی صفت میرے حالات سے واقف ہے، میں جو نظر دے رہا ہوں، نیاز دے رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، پکار رہا ہوں، اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، وہ میرے حالات سے، یہ پہلی صفت۔ تسلط غیبی، تسلط غیبی کا مطلب یہ ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے میری نظر و نیاز کو جانتا ہے، میرے پکارنے کو سنتا ہے، میرے سجدے کو جانتا ہے، بوسے لینے کو دیکھ رہا ہے، میرا نفع نقصان اس کی۔ پہلی صفت عالم الغیب ہونا۔ دوسری صفت ہے مختار کل ہونا، متصرف فی الامور، نفع نقصان کا مالک۔ یہ جو دو صفتیں ہیں یہ صرف اور صرف الہ کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ الہ کی۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں لہذا اس کائنات کا الہ بھی صرف ہو اللہ۔ یہ دو صفتیں اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، جس میں مان لی جائیں گی کسی نبی میں، ولی میں، جن میں، فرشتے میں، اسے عالم الغیب مان لیا، مختار کل مان لیا، تو اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ کیوں کہ یہ دو صفتیں کس کی تھیں؟ الہ ہی کی تھی، الہ کے سوا کسی میں یہ دو صفتیں نہیں۔ بھائی یہ پکا لیجیے، اس پر ہم قرآن پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دو صفتیں کیا ہیں؟ عالم الغیب ہونا، مختار کل، متصرف الامور، قادر، نفع نقصان کا مالک۔ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، الہ ہی میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ آج اتنا ہی ذہن میں آپ رکھیں، آگے انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے انشاءاللہ۔